بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھامس ہابس ایک مغربی ماہر سیاسیات تھا۔ اس نے ایک نظریہ دیا تھا جس کو سوشل کنٹریکٹ کہا جاتا ہے یا معاہدہ عمرانی کہا جاتا ہے۔ اس نظریے کا ایک حصہ یہ ہے کہ انسان اپنے آغاز میں ابتدائی زمانے میں غاروں میں رہتا تھا، اپنی حفاظت خود کرتا تھا، اپنے لیے رزق پانی کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتا تھا، شکار کرتا تھا۔ جو قبیلہ جتنا مضبوط ہوتا اس کے سروائیول کے اتنے ہی زیادہ چانسز ہوتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ انسان نے اپنے تمام اختیارات ریاست کو تفویض کیے اور اس کے بدلے میں ایک معاہدہ ہوا، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ ریاست ان اختیارات کے بدلے میں انسان ریاست کی اطاعت کرے گا اور ریاست ان اختیارات کے بدلے میں اس کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اس کی بنیادی ضروریات میں اس کی صحت، اس کی تعلیم، اس کی بنیادی وہ ضروریات جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یہ ساری ریاست کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ تو مغربی ماہر سیاسیات کا نظریہ ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہمیں انسانی تاریخ کا درخشاں دور کے طور پہ نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے نیل کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اس کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے دورے پہ تھے۔ تصور کیجئے گا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران مصر کے دورے پہ تھے۔ وہاں کسی ایک ناتواں غریب خاتون سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو حضرت عمر اسے کہتے ہیں کہ کیا تم نے خلیفہ وقت کو یہ بات پہنچائی ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں؟ تو وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے کہ اگر عمر کو اس بات کا پتہ نہیں کہ اس کی ریاست میں ایک بوڑھی خاتون بھوکی ہے تو اس کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں، اس کے پاس یہ حق نہیں رہتا کہ وہ اقتدار کی مسند پہ براجمان رہے، وہ خلافت پہ براجمان رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دیر تک اس پہ روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ بظاہر یہ چیز اس وقت جب میڈیا بھی نہیں تھا، سوشل میڈیا بھی، کمیونیکیشن کے ذرائع اور ذرائع نقل و حمل نہ ہونے کے برابر تھے، یہ ایک انتہائی مشکل کام تھا کہ مدینہ میں بیٹھ کے آپ مصر کے لوگوں کا بھی خیال رکھ سکیں۔ لیکن اس بوڑھی کی بات لاجیکلی درست تھی کہ اگر آپ اقتدار میں ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی رعایا کس حالت میں ہے، آپ کے ملک کے باشندے کس حالت میں ہیں۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے دور میں جدید جمہوریت میں لوگ الیکٹ ہوتے ہیں، ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتے ہیں، اور اس کو انسانوں کی ترقی اور فلاح کا نظام کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ نظام بنیادی طور پہ انسانوں کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اس لیے کہ اس جمہوری نظام نے اگر ہم گزشتہ 73 سال کا جائزہ لیں تو اس ہمارے ملک کو کیا دیا، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے نمائندے ہیں جو اسمبلی میں جاتے ہیں، یہ ہر الیکشن میں عوام کے ساتھ وعدے کرتے ہیں، عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور پھر 5 سال نظر نہیں آتے، اور 5 سال کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم اقتدار میں آ گئے تو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے۔ میں بغیر نام لیے چند لوگوں کو جو گزشتہ 35 سال سے سیاست میں ہیں، ہمارے آزاد کشمیر کی میں اگر بات کروں، ہمارے ایک ممبر اسمبلی ہیں جو 35 سال سے مسلسل اسمبلی میں ہیں، ان کے حلقے کی کیفیت اگر آپ دیکھیں تو یقیناً انسان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بلا تخصیص پارٹی، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، میں اس نظام کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں، اور اکثریت اگر آپ اس وقت جتنے ممبران اسمبلی ہیں آزاد حکومت کے اور اپوزیشن کے، ان کو دیکھیں تو ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو جب سے یہ سیاسی سیٹ اپ بنا ہے وہ اس نظام کا حصہ ہیں، وہ اپوزیشن میں یا حکومت میں، اسمبلی میں وہ موجود رہتے ہیں، لیکن پھر بھی کام نہیں ہوتا، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وقت کم ملا تھا۔ 5 سال کے بعد پھر عوام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں وقت کم ملا تھا۔ میں ان کے سامنے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال پیش کرتا ہوں۔ ان کے پاس اقتدار کے لیے صرف 2.5 سال کا وقت تھا۔ خاندان سے لے کے بیرونی سازشوں سے لے کر پھر ایک دنیا کے جو آپ کے مخالفین ہیں اور جو اسلام دشمن لوگ تھے ان تک سارے لوگ مخالف تھے۔ صرف 2.5 سال کا عرصہ، 2.5 سال کے بعد انہیں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، وہ سلو پائزننگ کے ذریعے انہیں شہید کیا گیا۔ وہ شخص جو 3 بر اعظموں کا بادشاہ تھا، 3 بر اعظموں کے اوپر ان کی حکمرانی تھی، اس شخص نے 2.5 سال میں جو کام کیے، انہیں ان کی تاریخ پڑھ لینی چاہیے۔ چلیں
یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ قرون اولیٰ کے لوگ تھے. میں بعد کے لوگوں کی بات کرتا ہوں. افغانوں کے دور کی بات کر لیں. افغانوں نے ہندوستان پہ ایک طویل عرصہ حکومت کی اور مختلف بادشاہ ان کے یہاں آئے. شیر شاہ سوری نے 5 سال اس ہندوستان پہ حکومت کی. ان 5 سالوں میں وہ بغاوتوں کو بھی کچلتا رہا, وہ لڑائیوں میں بھی مصروف رہا. اس نے کابل سے لے کے دلی تک ایک سڑک بنوائی. میں نے قلعہ روہتاس کو وزٹ کیا جو اس کے دور میں بنا تھا. میں سوچتا ہوں کہ ہمارے حکمرانوں کو آپ 50 سال دے دیں کہ 50 سالوں میں صرف اس کی ریپیئرنگ اور مینٹیننس کر دیں تو شاید ان کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. اس دور میں بر صغیر میں جو بادشاہت کا دور تھا, کابل سے لے کے بنگلہ دیش تک کا علاقہ ایک بادشاہ کے زیر کنٹرول ہوتا تھا. اس ایریے میں ایسا وقت بھی تھا کہ ہر آدھے دن کی مسافت پہ ایک سرائے ہوتی تھی جہاں مسافر ٹھہرتے تھے, ان کے کھانے پینے کا انتظام تھا. ہندوستان میں چونکہ ہندو اور مسلمان 2 قومیں تھی, اس لیے ہندو اور مسلمانوں کے لیے الگ الگ کک موجود تھے اور ان کے سروسز کے بدلے میں ان سے پیسے بھی نہیں لیے جاتے تھے. آپ آدھے دن کی مسافت پہ آپ کسی جگہ پر پہنچے ہیں, وہاں سرائے موجود ہے, آپ وہاں رکیں, صبح آگے جائیں. اور یہیں تک نہیں بلکہ ایسا بھی تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں استبل میں گھوڑے موجود تھے. اگر آپ کا گھوڑا تھک گیا ہے, بیمار ہو گیا ہے یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو گیا ہے, آپ وہاں گھوڑا باندھیں اور استبل سے نیا گھوڑا لیں اور آپ اپنے سفر پہ روانہ ہو جائیں. یہ ساری سہولیات اس وقت لوگوں کے لیے تھی جب یہ ساری جدید ٹیکنالوجی اور یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. جن لوگوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں. خلیفہ ہارون الرشید کو دیکھ لیں, 3 بر اعظموں تک کا بادشاہ تھا. خلافت عثمانیہ کو آپ دیکھ لیں اور اس کے دور کو دیکھ لیں, وہ کہاں کہاں تک تھے. کشمیر کے ایک بادشاہ سلطان زین الدین بٹ شاہ جن کو کہا جاتا ہے, اس کا دور دیکھ لیں. ان کے دور میں کشمیر کی سرحدیں بلوچستان تک اور مشرقی پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی, اور ان کے دور کی کیفیات اور تعمیر و ترقی کو دیکھ لیں. سلطان شمس الدین التتمش کو دیکھ لیں. میں ہندوستان سے ہی مثالیں دے رہا ہوں, اور جدید دنیا میں آپ دیکھیں جمہوری معاشروں میں تو بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جمہوریت کس کو کہتے ہیں. لیکن میرے اس وطن میں اس کا نظام اتنا بوگس نظام ہے کہ یہاں ہم الیکشن میں اپنے لیڈروں کے نعرے مارتے ہیں, ان کو پروموٹ کرتے ہیں, ان پہ خرچہ کرتے ہیں, ان کے لیے دشمنیاں مول لیتے ہیں, اور پھر 5 سالوں کے بعد ہمیں کیا ملتا ہے؟ پھر 5 سال کے بعد وہ آتے ہیں, منتیں ہوتی ہیں, کام نہیں ہوتا, اور ان منتوں کے بدلے میں پھر ہم ووٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. میرا صرف ایک سوال ہے, اور بالخصوص آج کی نوجوان نسل سے, آپ ووٹ دیجیے گا. آپ کی کسی نہ کسی پارٹی سے پولیٹیکل ایفیلیشن ہوگی. کم سے کم جو لیڈر آپ کے پاس آتا ہے اس سے یہ پوچھیے گا, آپ اپنی پچھلی پرفارمنس ہمارے سامنے رکھیں. آپ نے جو وقت یہاں کام کیا اس کی پرفارمنس ہمارے سامنے رکھیں. یہ جو ٹوٹی کھمبے, لنک روڈز, واٹر پمپس, ان کی جو سیاست ہے یہ جمہوری معاشروں کا رویہ نہیں ہوتا. اس کے لیے محکمے موجود ہیں. محکمہ لوکل گورنمنٹ اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ دیہی ترقی پہ فوکس کرے. اس کا نام ہی لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی ہے. PWD ایک محکمہ ہے, اس کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے اوپر فوکس کرے کہ وہ آپ کے کام کرے. یہ محکمے اپنے کام کیوں نہیں کر رہے؟ یہاں تو ایک پرائمری ٹیچر کی سلیکشن کے لیے بڑی طویل جدوجہد ہوتی تھی. میں جہاں اس نظام کے اوپر تنقید کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی موجودہ حکومت کو ایک اپریسیشن بھی جاتی ہے اس بات پہ, اور اسپیشلی حکومت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ایک فرد واحد کا, فاروق حیدر صاحب کا یہ کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے NTS اور PSC کے نظام کو بحال کیا, جس کی وجہ سے عام آدمی کے لیے بھی نوکری کے دروازے کھلے اور اس کو MLAs اور وزیروں کی چاپلوسی نہیں کرنا پڑی. میں ایک محفل میں موجود تھا, میں منسٹر کا نام نہیں لیتا. اس منسٹر نے 500 بندوں میں ایک پرائمری ٹیچر کی تذلیل کی, اس کو کھڑا کیا بائی نیم, اور اسے کہا کہ میں نے تمہیں بھرتی کیا تھا, میں تمہارے گاؤں میں گیا تھا, تم مجھے ملے نہیں, تم بہت ذلیل, اور پتہ نہیں کیا کیا کہا. ایک پڑھا لکھا شخص, ایک ماسٹر ڈگری ہولڈر شخص, جس کو ایک میٹرک یا انڈر میٹرک منسٹر یا ممبر اسمبلی وہ اس کی تذلیل کرتا ہے. یہ اس نظام کا مسئلہ ہے. اس نظام کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہوگا. اس نظام پہ جائیے گا جیسے آج PSC اور NTS, یہ میں سمجھتا ہوں نوجوانوں کے دلوں کی آواز ہے, جس میں خرابیاں بھی ہوں گی لیکن مجموعی طور پہ یہ نظام پہلے سے کئی فیصد بہتر ہے, کئی گنا یہ بہتر ہے. اسی طرح ہمارے ترقیاتی کام, یہ سڑکیں, یہ PWD اور محکمہ لوکل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہونی چاہیے. یہ ووٹوں کو خریدنے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. الیکشن ہے, جو ممبران اسمبلی, جو لوگ بھی اس وقت موجود ہیں جن کو فنڈز ملتے ہیں, جنہوں نے 5 سال کام نہیں کیے, ابھی وہ کام کریں گے, ان کام کے بدلے میں ووٹ لیں گے, وہ واٹر پمپس کے پیسے دیں گے, وہ لنک روڈز کے پیسے دیں گے. پھر وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس کا تو اندازہ نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ پہلے 5 سال کیا کرتے رہے. میں آج بھی ایک بات کہتا ہوں, یقیناً 70 سال کا بگڑا ہوا نظام 5 سال میں تو ٹھیک نہیں ہوتا, لیکن اس کو کسی ڈائریکشن پہ لے کے جانے کی ضرورت ہے. وہ ڈائریکشن دینی چاہیے. اگر ان سیاسی زعماء کے پاس وہ ڈائریکشن نہیں ہے, ان کی ذمہ داری یہ ہے
بالخصوص آزاد کشمیر میں کہ یہ قانون ساز اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کی ذمہ داری قانون سازی ہے، یہ آزادی کا بیس کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری کشمیر کے لیے پالیسیز بنانا ہے، ان کی ذمہ داری لنک روڈز دے کے ووٹ خریدنا نہیں ہے، ان کی ذمہ داری واٹر پمپس دے کے ووٹ خریدنا نہیں ہے، ان کی ذمہ داری کیش میں پیسے دے کے ووٹ خریدنا نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں، یہ وہ چیزیں ہیں، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا، پچھلے الیکشن میں ہارنے والے امیدواروں نے اس کے اوپر فخر کا اظہار کیا کہ ہم الیکشن ہار کے بھی 5-7 کروڑ روپے کی ہم نے بچت کی ہے، وہ لوگ موجود تھے۔ یہ الیکشن ہارتے بھی پیسے کمانے کے لیے ہیں، جیت کے تو پیسے انہوں نے کمانے ہوتے ہیں، اور جو لوگ ان پہ انویسٹ کرتے ہیں پھر وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ جب یہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ ان سے پیسے پورے کریں گے۔ پھر ایک پولی کا جس پہ 10 لاکھ خرچہ آتا ہے، پھر 1.5 کروڑ روپے اس کا ٹھیکہ ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کو نوازا جاتا ہے، اور پھر یہ بات ہوتی ہے کہ یہ عوام کا حق مجروح ہوتا ہے۔ یہ تبھی مجروح ہوتا ہے جب ہم اداروں کے بجائے لیڈروں کی بات کرتے ہیں، اور پھر اگر آپ نے کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دیے تو آپ اس کے پاس کام کے لیے چلے جائیں تو وہ کہیں گے آپ چونکہ مخالف کیمپ میں تھے۔ جمہوری معاشروں میں جب کوئی منسٹر بنتا ہے تو وہ اسٹیٹ کا منسٹر ہوتا ہے، وہ کسی پارٹی کا منسٹر نہیں ہوتا۔ پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ اس کا، اور جو ممبر اسمبلی ہوتا ہے وہ اس حلقے کا ممبر اسمبلی ہوتا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس علاقے کے تعمیرات کے اور ترقی کے کام کروائے۔ ہمارے ایک سابق منسٹر صاحب نے ایک محفل میں کہا، میں اس میں موجود تھا، انہوں نے کہا کہ 2001 سے 6 کے دورانیے میں ہمارا 8 ارب روپے واپس چلے گئے، وہ ہم اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے جو ترقیاتی بجٹ تھا، ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ہم پیسے خرچ کر سکیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کی کیپیسٹی نہیں تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ پچھلے سال بھی اس طرح جو ترقیاتی بجٹ تھا، غیر ترقیاتی اخراجات تو یہ بے تحاشا کر دیتے ہیں، ترقیاتی فنڈز ان سے استعمال ہی نہیں ہوتے، انہیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ اس کام کے لیے بلا تخصیص پارٹی، میں تمام نوجوانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس ایشو کو اٹھائیے گا۔ اس وقت جو لوگ بھی آج کام کر رہے ہیں، جو آج فنڈز استعمال کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی کرے گی، حکومت بھی کرے گی، اس لیے کہ اپوزیشن کو بھی کہیں نہ کہیں سے ایڈ ملے گی۔ ان لوگوں سے یہ پوچھیے گا آپ 5 سال کہاں تھے، وہ کام کیوں نہیں ہوئے؟ اس وقت یہ کام تو صرف رشوت دینے کے مترادف ہیں، اور اگر ہم ان کاموں کے بدلے میں ووٹس کا ڈسیژن کریں گے تو پھر یقیناً تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ میں پھر یہ بات دہرا دوں کہ میرا ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، ہر بندے کا ہوگا، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی سیاسی جماعت کے لیے کام کرے، اس کے لیے وہ ہاؤس ٹو ہاؤس جائے، اس کے لیے وہ ووٹس مانگے، لیکن اپنی سیاسی جماعت کے قائدین کو بھی یہ بات باور کروائے کہ یہ کام آپ کی ذمہ داری ہے۔ اداروں کو فعال کیا جائے، جب تک ادارے فعال نہیں ہوں گے، کل ایک پارٹی کی حکومت تھی، اس کے لوگوں کو نوازا گیا، اور اس کے بھی سارے لوگوں کو نہیں۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ طبقاتی نظام کا ہے، ہر پارٹی میں ایک خاص طبقہ ہے جس کو نوازا جاتا ہے، عام آدمی تو وہی ہے، وہ چاہے کسی بھی سیاسی پارٹی کا ہے۔ کامن مین کے لیے مسائل ویسے کے ویسے ہی ہیں، ایک مخصوص طبقے کو، ٹھیکیداروں کو، کھڑپینچوں کو، اس طرح کے لوگوں کو نوازا جاتا ہے اور ان کے ذریعے ووٹ خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس نظام کے خلاف کھڑے ہوئیے، اس نظام کو تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں اور آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ تبدیلی کبھی نہیں آئے گی۔ آج اگر ہم کھڑے ہوں گے، اس نظام کے خلاف بغاوت کریں گے تو یقیناً پھر ایک وقت آئے گا ہمارے ادارے فعال ہوں گے۔ جس طرح میں دہرا دوں، این ٹی ایس اور پی ایس سی کی بات کی، وہ ایک ادارہ بن گیا ہے، اب جو بھی حکومت آئے گی یقیناً اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ جو ہمارے محکمے ہیں، لوکل گورنمنٹ، پی ڈبلیو ڈی، جو تعمیرات کے کام کے محکمے ہیں، ان کو فعال کرنے کے لیے رول پلے کیجیے گا، یہ اپنا کام کریں۔ یہ کام منسٹرز کے کام یہ نہیں ہوتے، ممبران اسمبلی کے یہ کام نہیں ہوتے کہ وہ ٹوٹیوں اور کھمبوں کی اسکیمیں دیں، ان کے کام یہ ہوتے ہیں کہ وہ اس ملک کے لیے قانون سازی کریں، وہ تحریک آزادی کے لیے کام کریں۔ ہم آزادی کا بیس کیمپ ہیں، انہیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ کہ یہ سیاسی جماعتیں، ان کے ساتھ ہماری وابستگی اپنی جگہ پر، لیکن یہ چیز یاد رکھیے گا، ہم بینگ اے انسان ایک مہذب معاشرے کے شہری ہیں، مہذب انداز میں ایک دوسرے پہ تنقید بھی کرنی چاہیے، اپنی پارٹی کے ساتھ وابستگی بھی رکھنی چاہیے، لیکن ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ الیکشن تو ایک دن ہوتا ہے اور یہ لوگ اس کے بعد اوپر اسمبلی کے ایوانوں میں بیٹھ کے، ان کی ایک بڑی تعداد، میں پھر یہ کہوں گا، میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ جب شراب کی محفلیں کرتے ہیں تو یہ وہاں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت یہ مجھے اور آپ کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا۔ جمہوریت اسی بات کو کہتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ دیں، اس کی کیمپین کریں، اس پارٹی میں رہیں، لیکن ان پارٹیز کو یہ ضرور کہیں کہ اپنا الیکشن منشور پیش کریں۔ یہ ان کا الیکشن منشور کبھی برادریوں کی سیاست ہوتا ہے، کبھی قبائل کی سیاست ہوتا ہے، کبھی علاقے کی سیاست ہوتا ہے، اور کبھی کسی طرح کے منفی پروپیگنڈے کی بنیاد پر یہ سیاست کرتے ہیں۔ ان کو یہ کہیے گا اس سے باہر نکلیں اور ہمیں الیکشن منشور دیں، الیکشن منشور کی بنیاد پہ پارٹیوں کے ساتھ چلیں، پارٹی کے نظریات کی بنیاد پہ پارٹی کے ساتھ چلیں، اور یقیناً میں اور آپ اگر ہم رول پلے کریں تو ہم اس خطے کی تقدیر کو بدلنے کے لیے ہم تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی اپنا کردار ادا کریں گے۔